انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کیا جائے اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کا دن چھٹی کا دن رہتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اور بزرگ اور بچے چھٹی کے دن بھی کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں یا کسی کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں بندوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے، اور دن تو فرشتے درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن ایسا عظمت اور بزرگی والا دن ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے غسل کر لیں، پہلے نہا لیں اور مسجد میں پہلے حاضری دیں۔ فرشتے موجود رہتے ہیں نام لکھنے کے لیے، جو شخص پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، تو اس کی فضیلت بھی اسی طرح سے ہے، پہلے آنے والے کی پہلی فضیلت ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ علم سے دوری، علماء سے دوری، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ علماء سے دوری ہو گئی تو علم سے خود بخود دوری ہو گئی۔ عالموں کی لوگوں نے قدر کھو دی، عالموں کی محبت سینے سے نکل گئی۔ جب عالموں سے محبت، علم سے محبت ہی نہیں تو پھر خدا اور رسول سے محبت کہاں ہوگی؟ چونکہ خدا اور رسول کا پیغام سنانے والے کوئی انبیاء تو نہیں آئیں گے، اب عالم ہی سنائیں گے۔ جب عالم ہی کی محبت نہیں تو پھر علم کی محبت کہاں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے تصدق سے علم کی اور علماء کی محبت سینے میں بیٹھائے۔ تو انشاءاللہ آج میری گفتگو پھر علم کے ہی متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیں، انشاءاللہ علم کے اوپر گفتگو ہوگی۔ علماء سے تعلق یہ کتنا فائدہ مند ہے، علماء کی محبت کتنا فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا پھل عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بے حساب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ علم ہی کی فضیلت پر، علماء کی فضیلت پر، امام کی فضیلت پر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے آج۔ تڑپ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت جل مذکورہ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے
وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں اللہ سے، اس کے بندوں میں وہی خشیت دل میں رکھتے ہیں اس رب العالمین کی کہ جن کے ذہن میں، جن کے دل میں علم کی روشنی ہے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جنہوں نے علم حاصل کیا، خدا کی معرفت حاصل کی، حضور کی عظمت کا علم ان کو ہو گیا، تو وہ چین کی نیند نہیں سوئے، بلکہ راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، حضور غوث اعظم کو دیکھیے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیے، حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھیے، حضور تاج الشریعہ کو دیکھیے، حضور شاہ جمال الدین کو، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے۔ جتنی بھی اولیاء کاملین دنیا کے اندر آئے ہیں اور جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ رات کو چین کی نیند نہیں سوئے، بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے مقدس کے کلام کی تلاوت کی۔ تو یہ قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے اپنی خشیت ان کے دل میں بیٹھا دی، ڈال دی۔ تو خشیت ہونے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم سے مراد بہت بڑا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک اس قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ قرآن مقدسہ کی ایک دوسری آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب آپ فرما دو، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو تفسیر کے اندر ہے، جو علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، ناشنا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ العلم نور، علم نور ہے، علم اجالا ہے، اندھیرے کو دور کر کے اجالا پیدا کرتا ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے۔ علم قرآن و حدیث کا نور ہے، شریعت کا نور ہے، طریقت کا نور ہے۔ تو جب علم نور ہے تو پتہ یہ چلا کہ علم والا اور بے علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی علم کے ذریعے جب کوئی انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وقت کا محدث بھی کہلاتا ہے، عالم بھی کہلاتا ہے، مفتی بھی کہلاتا ہے، حافظ قرآن بھی کہلاتا ہے، اور اسی علم کی بدولت وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز اور مکرم بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ کہیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے۔ تو اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ وہ علم مراد ہے جو دنیا کے اندر ہے، جیسے سائنس ہے، آرٹس اور بے شمار علوم دنیا کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر علوم پڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ علم مراد ہے؟ اگر اس علم کو نہیں سیکھیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بے شمار علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ کون سا علم ہے اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو وہ علم ہے قرآن اور حدیث، وہ قرآن کا علم ہے،
وہ حدیث کا علم ہے اور وہ نماز کا علم ہے، تو جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، شریعت میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ماں باپ کو چاہیے کہ اسے نماز کا حکم دے، نماز پڑھنا سکھائیں۔ جب وہ نماز مکمل طور پر سیکھ جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے اب اس بچے کو مار مار کے نماز پڑھوائیں۔ تو اب علم ضروری اس معنی کر کے ہے کہ جب بچہ، اب کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز کے تمام تر ارکان، نماز کے اندر فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وضو کے اندر فرض کیا ہیں، غسل کے اندر فرض کیا ہیں، جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان تمام چیزوں کا اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں نماز پڑھے گا تو کیا گناہ ہوگا؟ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، نہیں روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر کیا گناہ پڑے گا؟ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو کیا گناہ پڑے گا؟ صاحب نصاب ہے، حج اس پر فرض ہے، حج نہیں کرنے جا رہا ہے، اور اگر حج نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کیا گناہ پڑے گا؟ تو ان تمام تر علوم کا ہر بندے خدا پر ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا علم اپنے اندر رکھے۔ نہیں رکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، اللہ سے سوال کرے گا کہ اے بندے خدا، میں نے تجھے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ روز مرہ کی جو زندگی ہماری اور آپ کی ہے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام کو آئے کھانا کھائے سو گئے، یہ زندگی سی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبح کو اٹھے، آپ نے ناشتہ کیا، بیگ پکڑا، آپ آفس چلے گئے، آپ کارخانے کام پر چلے گئے، دن بھر آپ نے کام کیا، 5 وقت کی اذان ہمارے کانوں میں سنائی دیتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا کام کرنا، دولت کمانا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، یہ بھی کامیابی ہے، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہے، آپ کی اپنی کامیابی ہے، لیکن آخرت کی بھی کوئی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے، جو اس دنیا میں ہمیں جانا ہے، تو اس دنیا کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی دنیا میں ہمیں جب اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا میں جانا، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہے، وہ ہے آخرت کی دنیا۔ اس لیے کہا ہے کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو علم اتنا ضروری ہے کہ جس سے ہم برائی سے بچ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں۔ نماز چھوڑیں گے تو کیا گناہ پڑے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا اجر ملے گا، اتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے کسی شخص کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم کا وارث بنایا۔ جس نے علم حاصل کیا اس کو وافر حصہ ملا۔ آپ دیکھتے ہوں گے علماء کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن علماء کے اندر وہ دولت، وہ سرمایہ نہیں ہوتا ہے۔ جو علم طلب کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے روک دیتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ دینار اور درہم و دینار نہیں، بلکہ علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ تو جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے ترکے کو اپنایا۔ جس طرح سے ہمارے والدین کے انتقال کے بعد وہ ترکہ مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو وہ دولت نہیں چھوڑ کے گئے، پیسے نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ علم چھوڑ کے گئے۔ تو جس نے ان کے ترکے کو اپنایا، کل قیامت کے دن اللہ اسے عزت و عظمت سے نواز دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اسے امیر بنا کر کے اٹھائے گا۔ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث بہت پوائنٹ کی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کی عظمت کو پہچان لیا۔ وہ کیسے
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے ہے، کیا اس لیے بھیجا کہ کھاؤ کماؤ اور مر کے چلے جاؤ؟ اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم جب کوئی نکیلی چیز، کوئی مضبوط چیز کاٹتے ہیں تو اس کے لیے ان سے پوچھو جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بتائیں گے یار دانت کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین نکیلے دانت عطا فرمائے۔ گنا ہے، گوشت ہے، مضبوط سے مضبوط چیز ہم دانتوں کے ذریعے کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے دانت عطا کیے، ناک، ہاتھ، منہ، اس کے ساتھ بچے، پریوار، سب کچھ ہیں۔ یہ سب اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ نے آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کام کو صبح چلے گئے، شام کو آئے، سوئے، کھائے پیے، پھر صبح چلے گئے، پھر ساری زندگی یہی روزمرہ کا عمل کرتے رہے، کیا لے کے گیا آخرت کے لیے؟ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے یہ پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کسی عمل کے لیے بھی بھیجا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اور حدیث پاک، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ اولو الالباب، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کے اندر انسانوں کو بھی جھونک دے گا اور پتھروں کو بھی اٹھا کر کے جھونک دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے۔ تو جس نے یہ پہچانا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن آپ پڑھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں تو آپ پھر اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کے آنسو بھل بھل زمین پر گریں گے، آپ کے دامن تر ہو جائیں گے۔ سورہ نبا اٹھا کے دیکھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ عادیات اٹھا کے دیکھیے، اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے قہر و غضب کا علم آپ کو ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کے مطلب، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ کسی عالم دین کی بارگاہ میں آئیں گے، سمجھیں گے، لیکن عالم دین کی بارگاہ میں کیوں آئیں گے بھائی؟ ہم تو خود بہت بڑے علامہ ہیں، ہم کیوں کسی عالم دین کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو جنہوں نے معرفت الہی کو حاصل کیا، جن کے سینے میں خشیت الہی پیدا ہو گئی، پھر وہ چین کی نیند نہیں سوئے، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں سے نکلے۔ جب کوفہ کی گلیوں سے نکلے رات کے آخری پچھلے پہر میں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر سے آواز آ رہی، یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، تجھے اپنے مقام و مرتبے کی قسم، بلندی کی قسم، اے اللہ تو میری خطاؤں کو نہ دیکھ، میرے گناہوں کا نہ دیکھ، میرے سیاہ دھبوں کو نہ دیکھ، بلکہ مولا تیری شان بہت بلند ہے، یا اللہ تیری عظمت بہت بلند ہے، ان سیاہ دھبا کو نہیں دیکھ۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تجھ سے نہیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ یا اللہ تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے منبر و محراب پر ایک شخص نوجوان زار و قطع رو رہا تھا۔ یہ منصور بن عمار گلی سے گزرے، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس میں، اس آیت مبارکہ میں عذاب کا ذکر ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی اہلیہ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بچاؤ، پریوار کو بچاؤ۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اس نے سنی، جو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو تاب نہ سکا، چیخ نکلی اور آواز ختم۔ تو کہتے ہیں منصور بن عمار جب میں صبح کے وقت اسی گلی میں گیا تو اسی مکان کے صحن میں دیکھا ایک میت پڑی ہوئی، ایک نوجوان مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے لوگ ارد گرد جمع ہیں، اور ایک بوڑھی عورت زارو قطار رو رہی ہے، یا اللہ اس کا بھلا نہ کرے، مولا جس نے میرے بچے کی جان لے لی اس کا اللہ بھلا نہ کرے۔ تو
کہا جان لینے والا وہی شخص ہے کہ میرا بچہ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں منبر و محرام میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے حضور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کسی نے آیت مبارکہ پڑھی جس میں عذاب کا ذکر تھا، وہ عذاب کی آیت سنی، میرا بچہ تاب نہ لا سکا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس نے جان دے دی اللہ کے ذکر سے۔ کہتے ہیں شام کے وقت جب میں سویا تو میں نے عالم خواب میں اسی نوجوان کو دیکھا، تو میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کہ جو جنگ بدر اور احد کے شہداء کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے مجھے وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پھر پوچھا آخر کیوں یہ مقام و مرتبہ ملا؟ کہ وہ اللہ کے حکم سے شہید ہوئے تھے، میں اللہ کے ذکر سے شہید ہو گیا، وہ رسول اللہ کے حکم سے شہید ہوئے۔ حضور نے کہا جاؤ جنگ میں، اللہ کے لیے لڑائی لڑو، جنگ کرو، تو وہ اللہ کے حکم سے، میں اللہ کے ذکر سے عذاب آیت میں نے سنی اور میں تاب نہ لا سکا۔ جن کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو گئی، پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں، راتوں کو اٹھ کے موبائل نہیں دیکھتے، بلکہ راتوں کو اٹھ کے کبھی کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیا کرتے۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ جس کی 10-12 سال کی عمر، نہر کے کنارے زار و قطار رو رہا، ایک شیخ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا وہ سسکیاں مار مار کے رو رہا، اس کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، اتنی سسک کے رو رہا۔ اللہ اکبر! وہ شیخ اس بزرگ نے معلوم کیا، اے بیٹا تو کیوں رو رہا؟ کسی نے مارا ہے؟ تو کہا کسی نے مارا نہیں، قرآن کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے۔ سبحان اللہ! قرآن کی ایک آیت مجھے چین سے کھانے پینے نہیں دیتی، رات کو سونے نہیں دیتی۔ تو کہا بیٹا وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس قرآن کی آیت تجھ کو رلا رہی ہے؟ تو کہا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کے ایندھن سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا اے بچے تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تُس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو ابھی گناہوں سے پاک ہے، تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، گناہوں سے دور ہے، تو اتنا خشیت کیوں رکھتا ہے؟ تو کہا اس بچے نے اے شیخ آپ تو عقل مند ہیں، بزرگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں آگ روشن کی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، تو جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، جب آگ پکڑ لیتی ہے پھر موٹی موٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، بڑی اور بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے، کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مجدہ جہنم کو بعد میں آگ جو ہے روشن کرے پھر بڑوں کو ڈالے، تو مجھے ڈر ہے کہ بڑوں کو ڈالنے سے پہلے مجھ جیسے چھوٹوں کو نہ جہنم کے اندر جھونک دے۔ اللہ اکبر! تو جن کے دل میں خشیت الہی ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کے ذکر کو سنتے ہیں، جو اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں چین و سکون کی نیند نہیں سوتے، بلکہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ عالم دین کی فضیلت پر حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تو یہ خشیت ہوگی کیسے؟ یہ خشیت ہوگی علم حاصل کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، علماء کی صحبت میں رہنے سے، علماء کے پاس آنے سے، علماء کی عزت و عظمت کرنے سے، تو یہ عظمت، یہ نعمت پیدا ہوگی۔ لیکن علماء کی ہی عزت ہم نے کھو دی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی عزت کھو دی، ہم نے اپنے آقاؤں کی عزت کھو دی، اسی وجہ سے اللہ نے وہ نعمتیں آپ سے چھین لی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماؤں سے نفرت کریں گے، ان سے بھاگیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ اکبر! پھر اللہ ان پر 3 چیزیں مسلط کر دے گا دنیا کے اندر، وہ یہ کہ اللہ ان کی رزق سے برکتیں اٹھا لے گا، چھین لے گا، کاروبار سے ترقی، عروج، بلندی چھین لے گا، اور دوسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے اوپر ظالم حاکم مقرر کر دے گا۔ آج اس دنیا کا حال دیکھ لیجئے، کیسے کیسے ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، یہ علماؤں کی ناقدری کا سبب ہے۔ اور تیسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ نور ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر! پھر میرے مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی، اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں
جس نے کسی عالم دین کی زیارت کری، محبت کی نگاہوں سے دیکھا، گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا۔ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، گویا کہ وہ میری صحبت میں، میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو دنیا کے اندر میری مجلس میں بیٹھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جب کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جاتا ہے تو اس بستی کے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے باقاعدہ طور پر حضور نے نصیحت کی، اے ابن مسعود، تیرا تھوڑی دیر اللہ کی ذکر کی محفل میں بیٹھنا، وہاں تیرے پاس کاپی بھی نہ ہو، قلم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف بیٹھ جانا، 1000 غلام آزاد کرنے کا جو اجر ہوگا اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ اس محفل میں بیٹھنے کا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ حضور نے 12 ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جنت کی کیاری میں چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کی کیاری کہاں؟ کہا جنت کی کیاری وہاں ہو، وہ ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ جنت کی کیاری، وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ تو ان جنت کی کیاری کو چر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء اکرام امت محمدیہ پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا امام محمد غزالی علیہ رحمہ سے کہ علماء اکرام امت محمدیہ پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن علماء اکرام اس کو آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ وہ یوں ایسے سمجھ لیے کہ ماں باپ جسم کے پالنے والے ہوتے ہیں، اور جسم قبر کے اندر سڑ گل جاتا ہے، اور ایک عالم دین روح کا پالنے والا ہوتا ہے، اور روح کبھی مرتی نہیں بلکہ اس کا تعلق عالم ارواح سے رہتا ہے۔ تو علم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خاموش رہے، اس کے بعد سکون سے اس کو سنے، دھیان سے سنے، پھر اس کو ضبط کرے، اس کو ذہن میں بٹھائے، یاد کرے، اس کے بعد اس پر عمل کرے، پھر جا کے دوسروں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے حبیب نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور آخر میں جملہ فرمایا، جو عالم دین سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے علم دین حاصل کرتا ہے، تو اللہ اسے نیک اولاد عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بے حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری دوست کی تعظیم کیا کرو۔ تو پھر حضور نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، میرا دوست وہ طالب علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ۔ قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ ہارون رشید نے اپنے بچے کو اسمعی کے پاس، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، اور کہا حضور ہمارے بیٹے کو پڑھا دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو جب پڑھنے کے لیے اس کو بھیجا، پڑھنے لگا، علم دین حاصل کرنے لگا، تو ایک دن ہارون رشید کا گزر ہوا اسمعی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے، تو کہا چلو دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کا حال۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور بیٹا ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، وہ پیر دھو رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک درہ مارا، اور درہ مارنے کے بعد کہا، اے بیٹا، اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے اپنے استاد زمن کے پیر کو دھو، اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال۔ اللہ اکبر۔
یہ عظمتیں پہلے کے بزرگان دین نے اپنے بچوں کو سکھائی تھیں، عالم دین کا مرتبہ اور مقام سکھایا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ قرآن کی عظمت کو سیکھو، علم کی عظمت کو سیکھو، علماء کی عظمت کو سمجھو۔ جب علماء کی عظمت کو سمجھو گے اور سیکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں صبر کر رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات محترم وقت کم ہے، اب ایک آپ کے سامنے میں یہی ہندوستان کا ایک واقعہ در گوش کرے دیتا ہوں، جو تقریباً 100 یا 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مغلوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور انگریزی حکومت پنپ آئی تھی۔ پوری طور سے جب انگریزی حکومت قابض ہو گئی تو دورہ انگریزوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا۔ تو یہ لکھنؤ کا واقعہ ہے۔ تو وہاں لکھنؤ کے اندر ایک کمشنر مقرر کیا گیا، اور اس زمانے میں فارسی اردو کا دورہ تھا۔ تو کوٹ کچہری ہر جگہ اردو کا دورہ تھا، اردو چلتی تھی، فارسی چلتی تھی۔ تو اس کو اردو نہیں آتی تھی، فارسی نہیں آتی تھی۔ تو اس نے اردو سیکھنے اور فارسی سیکھنے کے لیے اعلان کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے زلف زنجیر، بہت ہی مشہور کتاب ہے ہندوستان کی۔ تو اس نے اردو سیکھنے کے لیے کہا۔ تو الغرض ایک ملا سراج الدین نام کے ایک شخص کے بارے میں اس کو علم ہوا کہ بہت بڑے فارسی داں ہیں، اردو اچھی جانتے ہیں اور فارسی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تو ان سے اس نے گزارش کری، اور کرنے کے بعد جب آپ اردو پڑھانے کے لیے آتے تھے روزمرہ، تو تقریباً 7-8 مہینوں میں اس نے اچھی سے اردو پڑھ لی، اور تقریباً 12-14 مہینے میں اس نے فارسی تو گلستہ بوستہ پڑھ رہا تھا۔ یہ کمشنر کیا پڑھ رہا تھا؟ گلستہ اور بوستہ۔ تو اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ شریف الطبع تھی، اس کے سینے میں اگرچہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لیکن نیک صالح تھی، پردہ کیا کرتی تھی اور گناہوں سے دور رہتی، لوگوں سے میل جول کم رکھتی، اپنے گھر میں بھی مقبول تھی اور اپنی برادری میں بھی مقبول تھی، اپنے خاندان میں بھی مقبول تھی وہ بچی۔ اللہ اکبر۔ تو ملا سراج الدین مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اختیار ہے، اگر انسان تنہا پڑھتا ہے جہری نماز کو تو بلند سے دھیرے سے جو چاہیں جس طرح چاہے پڑھ لے۔ تو ایک دن وہ نماز مغرب ادا کر رہے تھے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت، اور بڑے اچھے لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آدمی اگر قرآن ان کا سنتا تو آنکھیں اشک بار کر لیتا، اس میں قرآن کی ایسی لذت ہوتی ہے۔ تو جب اس لڑکی نے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو اس نے دیکھا یہ تو مولانا صاحب ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا اثر اس کے دل پر ہوا، قرآن کا اثر اس کے دل پر ہوا، اور وہ کئی مہینے تک اسی طرح سے پردے کی اوٹ سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت جاگزی ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا، ابا جان میں نے آج تک آپ سے کبھی کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، کوئی چیز طلب نہیں کی، ابا جان آج ہم آپ سے ایک چیز طلب کرتے۔ تو باپ خوش ہو گیا کہ بیٹی جوانی سے، بچپن سے لے کے جوانی تک تو نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، آج بیٹا مانگ تو کیا مانگتی، اگر تو ستارے مانگے وہ بھی توڑ کے لا کے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، ابا جان آپ کے یہاں جو مولوی صاحب آتے ہیں پڑھانے، ان سے مجھے اردو پڑھنا ہے اور فارسی سیکھنا ہے۔ تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اردو اور فارسی سیکھ لو۔ تو اردو اور فارسی اس لڑکی نے سیکھی، یہاں تک کہ اس نے فارسی پڑھی، اردو پڑھی۔ اس کے بعد جب مکمل اردو ہو گئی تو اس لڑکی نے پھر کہا، اے مولوی صاحب مجھے آپ حضور کی عظمت، حضور کی سیرت پر چند کتابیں پڑھا دیجیے۔ جب حضور کی عظمت پر اسے چند کتابیں پڑھائیں تو اس کے دل میں اسلام کی محبت بالکل جاگزی ہو گئی۔ حضور کی عظمت کا ذکر اس کے بس حضور ہی کی محبت میں رات و دن اس کے گزرتے، اور مدینہ منورہ کی اس کے تڑپ دل میں سمانے لگی۔ ادھر ملا سراج الدین بھی نیک صالح انسان تھے، ان کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اسلام پھر قبول کیا، اپنے استاد سے کہا مجھے اسلام کی دعوت دیجیے، مجھے
مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو انہیں ڈر تھا کہیں عیسائیوں کو پتہ چل گیا، اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ میری گردن مار دیں گے۔ تو اس نے بیٹی نے کہا کہ اے استاد محترم، ہمارے تو آپ استاد ہیں، ہماری جان چلی جائی لیکن اس راز کو راز ہی رہنے دیں گے، آپ مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ تو ملا سراج الدین نے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزرے اسی طرح سے، اس کے بعد ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، کافی علیل ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ پھر ملا سراج الدین کو بلایا اور کہا حضور میرے استاد محترم، مجھے یقین ہے کہ میں دنیا سے اب جاؤں، شاید کہ میرا انتقال ہو جائے اور یہ راز ہی رہے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن مرنے سے پہلے میری ایک آرزو، ایک تمنا ہے۔ وہ تمنا یہ ہے کہ جب میں مروں میرا کفن اور دفن عیسائی مذہب کے مطابق میرے ماں باپ کر دیں گے اور وہاں قبرستان میں مجھے پہنچا دیں گے، لیکن رات کی تنہائی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ میرے شب کو نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ ہی کے ذریعے مجھے اسلام کی دولت عظیم نعمت ملی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ چلے۔ اتفاق سے کہ رات کی تنہائی میں اس کی اور طبیعت بڑی اور بگڑی اور وہی طبیعت اس کی جان لیوا ثابت ہوئی، اس کا انتقال ہو جاتا۔ کوہرام مچ گیا کہ کمشنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، سارے رشتہ دار جمع، سب لوگ جمع، بہرحال اس کا کفن دفن ہوا۔ غسل ہونے کے بعد وہ عیسائی مذہب کے مطابق اس کو اس کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ ملا سراج الدین دور دور رہے اور انہوں نے قبر پر نشان میں لگا دیا اور دور سے ہی فاتحہ پڑھتے رہے، اس کے مذہب کے مطابق دور سے رہے تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ بچی اسلام قبول کر لی تھی۔ بہرحال آپ دور سے نشان لگا کے چلے آئے، قریب گئے، نشان لگایا اور دور ہی دور ہے، شام کے وقت آئے۔ اب یہ کام اکیلے تو انجام دے نہیں سکتے، خوف تھا کہ رات کی تنہائی میں قبر کھودتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر کیا میرا انجام ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے 4 ساتھیوں جو بہت عزیز و اقارب تھے، دوست تھے، نیک صالح تھے، ان کو یہ واقعہ بتایا تو ان کی بھی آنکھیں اشک بار اور پرنم ہو گئیں۔ بہرحال رات کی تنہائی میں وہ 4 لوگ جب عیسائی قبرستان میں گئے، قبر کو کھولا اور کھولنے کے بعد جب صندوق نکالا اور نکالنے کے بعد جب کفن ہٹایا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر! وہ چیخیں یہ نکلی کہ وہاں شب اس لڑکی کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ قبر وہی، نشان وہی، آخر شب وہ لاش گئی کہاں، وہ جسم گیا کہاں؟ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اس میں ایک شخص تھا جس نے دیکھا کہ میں جانتا ہوں یہ کون شخص ہے، یہ بارہ بنکی کا ایک مرزا نام کا شخص ہے جس کی یہ لاش ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے اس لڑکی کا شب، اس بچی کا جسم گیا کہاں؟ جلدی جلدی قبر دفن کری، دفن کرنے کے بعد پٹلے رکھے اور فوراً جو ہے آئے۔ رات کی تنہائی میں سوچا آخر اس مرزا کا جو بارہ بنکی کا رہنے والا ہے اس کا یہاں شب کیسے آ گیا؟ تو صبح کے وقت انہوں نے سامان باندھا، چلو بارہ بنکی چلتے ہیں۔ جب بارہ بنکی پہنچے، وہاں معلومات کی تو کہا کہ مرزا صاحب کا پرسوں ہی انتقال ہو گیا، آج تیزی کی فاتحہ ہے۔ تو انہوں نے تیجے کی فاتحہ میں شرکت کی اور پھر کسی سے پوچھا کہ بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے، تو قبر پر گئے، فاتحہ پڑھی اور وہاں نشان گاڑ دیا۔ جب رات کی تنہائی ہوئی تو پھر 5 لوگ وہاں پہنچے قبر کھودنے کے لیے۔ جب قبر کھودی تو پھر ان کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں۔ شب اس مرزا کا وہاں نہیں تھا بلکہ ایک عربی شخص تھا جو اہل عرب یعنی عرب کنٹری کا رہنے والا، مدینہ منورہ کا رہنے والا، اس کا شب تھا، اس کا جسم تھا۔ حیران پریشان، آخر وہی قبر، اسی مرزا کی قبر، یہاں اس کی قبر، اس کا بھی جسم نہیں بلکہ کسی عربی کا ہے، آخر اس لڑکی کی شب گیا کہاں؟ تو جب رات کو سوئے تو عالم خام میں اسی بچی کا دیدار ہوا۔ تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بچی ایک بہترین، اللہ نے اسے جنت میں بہترین محل عطا فرما، اس کے لیے ہیرو غلمان پورے بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، اور ایک بہت ہی اچھے منظر میں ہے، خوش خرم ہے۔ تو اس بچی سے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے، مجھے بتا تو، ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہماری چین اور سکون اڑ چکا ہے، آخر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ جس دن میرا انتقال ہوا تھا، جس دن مجھے دفن کیا گیا تھا، اللہ نے اس دن 3 لاشوں کو منتقل کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ جو جس سے محبت کرتا تھا اللہ نے اس کا جسم اسی کے ساتھ منتقل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو میں نے
تقریر کری، وہ اس کا محاصل یہ تھا کہ اگر علماء سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، حضور سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن حضور کے قرب میں رہو گے، اور اگر کسی اور سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھاؤ گے۔ تو وہ بچی اپنا حال بیان کرتی ہے عالم اقوام میں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ عالم کی صحبت کی وجہ سے، علماء کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے علم کی دولت دی، قرآن کی عظیم نعمت، مجھے اسلام کی محبت پیدا کی، پھر میرے دل میں حضور کی محبت ہوئی تو میرا دل ہمیشہ مدینہ منورہ کی دیدار کے لیے تڑپتا تھا۔ جب میرا انتقال ہوا، جب مجھے کفن اور دفن مجھے قبر میں رکھا گیا تو اللہ نے میرے جسم کو منتقل کر دیا، کہاں؟ مجھے جنت البقیع میں بھیج دیا۔ اور جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، وہ شخص جو تھا وہ ہندوستان کے لوگوں سے محبت کرتا تھا اور ہندوستان تجارت کے لیے آتا بھی تھا، تو اللہ نے اس کے جسم کو یہاں منتقل کر دیا۔ اور بارہ بنکی کا جو مرزا تھا، اس کی قبر لاش، اس کا جو جسم تھا وہ اس لڑکے کے جسم میں پایا گیا، وہ اس وجہ سے یہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے جسم کو وہاں منتقل کر دیا، 3 لاشوں کو منتقل کیا۔ کیوں؟ کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں، مرنے کے بعد ہی تمہارے جسم کو منتقل کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں آئے یہی نہیں کھایا پیا، صبح اٹھے ناشتہ کیا، کارخانے چلے گئے، کام پہ چلے گئے، یوسف اور آفس میں چلے گئے، شام کو آئے نہ نماز عشاء پڑھی، نہ بچوں کو کوئی تربیت دی، پھر کھانا کھایا سو گئے، پھر صبح اسی طرح سے چلا گیا۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، کھانے کے لیے بہترین نکیلے دانت عطا کیے ہیں، کیا نہیں عطا کیا؟ اللہ نے ہر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ اگر کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا؟ یہی زندگی تھی آپ کی، کھایا پیا چلے گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کچھ اور بھی ہے جو ہمیں آپ کو کرنا ہے، یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، علم سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سیکھو، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے سب سے بہترین نوکری خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ قرآن پڑھو گے تو آپ کو نماز کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ قرآن کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ حج کا بھی ذکر ہے، اور روزوں کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام تر کا ذکر کس چیز میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی ہو، اللہ اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علم کی، علماء کی اور قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔